اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا، خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنی شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسے ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہے رومی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرقل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے، انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسر اور کم فہم تھے۔
ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں، اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ چونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلہ انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود الانسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پر اسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسریٰ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا۔
کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا، جس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صنعاء اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خسان تھا۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا ہے۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگوں چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پر اسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سناتا
اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی ایک دو باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلاً جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا، اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے کیے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا، اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر کہ یمن یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگیں چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی رہتے تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کی انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا، میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ وہ نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سال عمر کے ایک نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملہ ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتقاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا
اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا ہے اور باقی کام قیس بن حبیرہ کریں گے۔ اسود انسی نے جب صنعاء پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر صنعاء پہنچے۔ اسود نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر وبر بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے ہیں۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوز تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، ایک مسلمان نے کہا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ قتل کون کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا۔ اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا۔ اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکے؟ ایک اور مسلمان نے کہا۔ بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی، لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد الغوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے والے مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا جازویہ۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد الغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور جازویہ کو وزیر مقرر کیا۔
تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نظر نہیں آتا۔ فیروز نے اسے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ فیروز نے گداگر سے پوچھا۔ میرے دل میں اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ مت گھبرا فیروز، گداگر نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھے اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، قیس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بیٹھا گداگری کی صدا لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہرقل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل، قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، اس نے کہا، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہ۔ جا قیس، زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد الغوث اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی مسلمان تھی۔
فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا۔ ایک یہ تھا کہ اس سے اتنا کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی تھی، اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، خادمہ نے کہا، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الیمن کا وزیر ہے؟ کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں، خادمہ نے کہا، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے، آزاد نے کہا۔ فیروز وزیر نے بھیجا ہے، خادمہ نے کہا۔ میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، آزاد نے کہا۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچا زاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اسے صرف ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہاں رات کو آ جائے، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی، آزاد نے کہا۔ اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ فیروز سلاخوں کی دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پر مجھے اعتبار آ گیا ہے، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، آزاد نے کہا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا تجھے اتنے عرصے بعد کیوں میرا خیال آیا ہے؟ کیا اس وقت اسود کے ادھر آ نکلنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ یا ابھی وہ تمہیں؟ نہیں، آزاد نے کہا، پہرے داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہے، اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں۔ میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، فیروز نے کہا، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا فیروز، آزاد نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے۔ تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے۔ کمندر پھینکنی پڑے گی۔ رسا لیتے آنا۔ رسے کو دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے داروں کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا ہے، آزاد نے کہا۔ یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم، تلوار کی ایک دو وار تو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے ہلاک کرنا ہے خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔
آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے 2 حوالے دے کر لکھا ہے کہ آزاد جب اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو، ایک انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ نہ جانے ایسے کیوں ہوا، اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی؟ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر پڑی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلی اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ پہرے دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا۔ کمرے میں اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، جاؤ، ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا تھا اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانٹوں کی طرح ڈکار رہا تھا۔ تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا، اور اسود کے بال جو لمبے تھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ دی اور سر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس، عبدالغوث اور دازویا کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور وبر بن یحنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبدالغوث تھا، وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معروف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلایا کہ وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
وصال فرما گئے ہیں۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنعاء کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور وبر بن ینحس جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے۔